ہمیں ممتاز ہونا چاہیے ان سے، ہمیں علیحدہ ہونا چاہیے، ہمیں ان سے جدا ہونا چاہیے، نہ ہی ان جیسا طریقے اختیار کرنا چاہیے، نہ ہی ان جیسے گناہوں کے اندر مبتلا ہونا چاہیے۔ تو آج جہاں پر ہم ان جیسے شکل و صورت کے اندر مل چکے ہیں، وہاں پر ہم ان جیسی برائیوں کے اندر بھی مل چکے ہیں۔ برائیوں کے اندر بھی اگر پچھلی قوموں کے اندر دیکھ لیا جائے، یہی بیماری تھی ہم جس پرستی کی، یہی بیماری تھی نافرمانیوں کی، یہی بیماری تھی کہ وہ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے نبی کے طریقوں پر نہیں چلتے تھے، یہی بیماری تھی کہ اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتے تھے۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ کیا ہم اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے نبی کی بات کو مان رہے ہیں، کیا ہمارے اندر وہ برائیاں وہ گناہ نہیں ہیں جو پہلی امتوں کے اندر ہوتے تھے، کیا ہمارے اندر یہ ہم جنس پرستی نہیں ہے، کیا ہمارے اندر فحاشی اور برائی نہیں ہے، کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ماؤں کی عزت محفوظ ہے، بہنوں کی عزت محفوظ ہے؟ کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو برائیوں کے اندر بھی ہم ان کے ساتھ مل چکے ہیں، ان جیسے ہو چکے ہیں۔ یہ تو صرف نبی کی دعا کی برکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اپنے رب سے منوا کے گئے کہ اللہ میری امت کو ہلاک نہ کرنا، میری امت کو اجتماعی طور پر عذاب میں مبتلا نہ کرنا، کہ ایسا عذاب ہے جس سے میری ساری امت ہلاک ہو جائے، ساری امت تباہ ہو جائے، وگرنہ حالات ایسے ہیں کہ پہلی امتوں سے بڑھ چکے ہیں، گناہ ایسے ہیں کہ پہلی امت سے آگے جا چکے ہیں۔ وجہ صرف نبی کی دعا آڑے ہے، نبی کی دعا ہے جس نے ہم کو بچایا ہوا ہے، وہ نبی کی جو ہے دعا ہے کہ جس نے پوری رات کھڑے ہو کر اپنے رب سے منوایا ہے، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے مکہ کی تپتی زمین پہ 2-3 گھنٹے کھڑے ہو کے اپنے رب سے منوایا ہے، اللہ میری امت کو عذاب کے اندر مبتلا نہ کرنا، اللہ میری امتوں کی شکلوں کو تبدیل نہ کرنا، میری امت پر اجتماعی عذاب نہ دینا۔ آج بس وجہ صرف یہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم گناہوں کے باوجود، برائیوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جتنی بھی برائی کے آلے ہیں، جتنے بھی فحاشی کے آلے ہیں، ہم ان سے باز آ جائیں اور ان یہودیوں کے، عیسائیوں کے، پہلی قوموں کے طریقوں سے، ان کی شکل و صورت سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر ہم ان کی شکل و صورت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تو ہم ان جیسے گناہوں سے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنی شکلوں کو مسلمانوں والی شکلوں جیسا بنائیں، اپنے لباس کو مسلمانوں جیسا لباس بنائیں، تو پھر ہم ان کے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ جب ہمارے جسم پر لباس ان جیسا ہوگا، جب ہمارے چہرے پر شکل ان جیسی ہوگی، تو پھر کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ گناہ بھی انہی جیسے ہوں گے، برائیاں بھی انہی جیسی ہوں گی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان جیسی برائیوں سے بچ جائیں تو پہلے ان جیسی شکل و صورت سے پیچھے ہٹ جائیں، پہلے ان جیسی شکل و صورت کو ریجیکٹ کریں، ختم کریں، اپنے نبی کی صورت کو اپنائیں، اپنے نبی کے لباس کو اپنائیں، اپنے نبی کے طور و طریقے کو اپنائیں۔ آپ کا نبی کامل ہے، آپ کے نبی کی شریعت کامل ہے، کون سی کمی ہے آپ کے نبی کے لباس کے اندر جو تم غیروں کی طرف محتاج ہوتے ہو؟ کون سی کمی ہے شکل و صورت کے اندر جو تمہیں غیروں کی شکل صورت اپنانے پر مجبور کرتی ہے؟ کیا کمی ہے جو ہمارے اس نبی کی شریعت کے اندر، ہمارے نبی کے طریقے کے اندر نہیں ملتی اور ہم غیروں کی طرف جو ہے محتاج ہوتے ہیں؟ تو اللہ رب کے پاک پیغمبر نے ہمیں سب سے نمایاں کیا ہے، ہمیں سب سے امتیاز کیا ہے، ہم سب سے اعلیٰ امت ہے۔ اعلیٰ امت ہو کے ہمیں چاہیے تھا کہ دوسروں کو ہم اپنے طریقے پر چلاتے، یہ جائے کہ ہم خود دوسروں کے طریقے پر چلے گئے ہیں، ہم اتنے پست ہو چکے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سب سے بلند کیا تھا لیکن ہم سب سے نیچے آ گئے ہیں کہ سارے قوم، سارے طریقے دوسروں کے، اپنے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، اپنے رسم، اپنے جو ہے اپنے شکل و صورت کو چھوڑ دیا ہے، اپنے لباس کو چھوڑ دیا ہے، تو خود ہی ہم نے اپنے آپ کو پست کیا ہے، خود ہی ہم نے آپ کو ذلیل کیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، آج ہم پریشانی کے اندر، مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں۔ تو جب ہم نے خود اپنے آپ کو مصیبتوں کے اندر، ذلت کے اندر مبتلا کیا ہے تو اللہ ایسے نہیں چھڑاتا۔ فرمایا اللہ اس وقت تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا کہ جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا خیال بھی نہ ہو، اللہ رب العزت اس وقت تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے۔ اس لیے میرے دوستو، ان جیسی شکل و صورت سے باز آ جائے، ان جیسے برائیوں سے باز آ جائے۔ تو آج فحاشی کا دور ہے، پرفتن دور ہے، یہی دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا دور آئے گا کہ ایمان بچانا ایسا مشکل ہوگا جیسے ہتھیلی پہ، ہاتھ پہ انگارہ رکھنا مشکل ہے، ایسے ہی ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ یہ بڑا پرفتن دور ہے، بڑا خطرناک دور ہے۔
आलमी ताकतें आज फहाशी पर जो है मजबूर कर रही हैं। आलमी जरिए से, आलमी ताकतों के जरिए से आज मजबूर किया जा रहा है कि ये फहाशी होनी चाहिए, ये बुराई होनी चाहिए। लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके फहाशी को खिलाया जा रहा है, फहाशी के कामों को जो है लाया जा रहा है, फहाशी के आलों को खरीद कर जो है हर मुल्क के अंदर पहुंचाया जा रहा है। आलमी ताकतें, आलमी इदारे उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उनकी जो है निगरानी कर रहे हैं। आलमी ताकतों की सरपरस्ती के अंदर ये सारी फहाशी का काम हो रहा है, सारी बुराइयों का काम हो रहा है। तो आज देखें कि एक फिल्म जो है, जो हम जिस परस्ती का बिल पास होते हैं, जब आवाम बाहर निकलती है, आवाम इसको रिजेक्ट करती है, तो आलमी ताकतें पीछे नहीं हट गई, आलमी ताकतें बैठ नहीं गई कि ठीक है हमारा ये मंसूबा नाकाम हो गया, ये हम जिस परस्ती का बिल पाकिस्तान के अंदर नहीं चल सका, तो उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया कि हम जिस परस्ती की फिल्म तैयार की ताकि जो भी इस फिल्म को मुब्तला देखेगा वो इस बीमारी के अंदर खुद ब खुद मुब्तला हो जाएगा। हम जो काम बिल के जरिए करना चाहते थे, फिर वो काम हर किसी के हाथ के अंदर दे देंगे, वो देखता जाएगा, इसके अंदर मुब्तला होता जाएगा। तो आज फिल्म बनी है, हम जिस परस्ती पर जिसको जो लैंड का नाम देके, दूसरा नाम देके कौम को गुमराह करने के लिए, कौम को फहाशी के अंदर मुब्तला करने के लिए, कौम को बुराई के अंदर, इज्तिमाई बुराई के अंदर मुब्तला करने के लिए फिल्म का दूसरा नाम इख्तियार करके फिल्म को जो है सरकारी तौर पर उसकी इजाजत दे दी जा रही है, सरकारी तौर पर उसको चलवाया जा रहा है। बड़े बड़े मुल्कों के अंदर उस फिल्म को अवार्ड दिया जा रहा है, बड़े बड़े मुल्कों के अंदर उस फिल्म पर अरबों रुपए खर्च करके दिखाया जा रहा है। बड़े बड़े सिनेमाओं के अंदर जो आलमी सिनेमाएं हैं वहां पर इस फिल्म को अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये क्या है कि बुराई को फैलाने के सारे तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, सब कुछ खर्च किया जा रहा है ताकि ये बुराई के अंदर ये कौम मुब्तला हो जो हम इनसे करवाना चाहते हैं, फिर ये खुद ब खुद करने लग जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, इसलिए हम उलमा के मशहूर हैं कि उलमा आज भी आवाज़ उठा रहे हैं इस फिल्म के खिलाफ। तो हमें भी चाहिए कि हम उलमा के साथ देते हुए इस फिल्म को रिजेक्ट करें, जितना हो सके इस फिल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, वगरना हमारी नस्लें इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाएंगी, वगरना हमारी नस्लें इस बुराई के अंदर मुब्तला हो जाएंगी। इसलिए जितना हो सके इसकी मुरम्मत करें। बहुत ही बुरा काम है, फहाशी को खरीदने का काम है, फहाशी को अपने पैसों पर अपने पैसे खर्च करके फहाशी फैलाने का काम है। तो इसलिए इसकी किसी सूरत भी हम इजाज़त नहीं दे सकते, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना हो, जिसके लिए कुर्बानियाँ दी गई हो इस्लाम के नाम पर, उसके अंदर फहाशी के आले खरीद पर अरबों रुपए खर्च करके सरकारी सतह पर उसकी निगरानी की जाए उस काम की, तो इसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।